الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا وزير له ولا وزير له ولا زد له ولا ند له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وعطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات والموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. बाजार फनादा भाई तो लग गए सोहरे चेहरे कई खीर पीने तुर गए मामा तो कोई लामा लादे सेरे। ए दुनिया है चंद रोज भी भैया ते चलने सू कबरा
تیرے کمتر کر سمان سفر دا نہیں سجنا کر میں تیرے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پر پل کی خبر نہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ محبت نال عقیدت نال افضل درود ابراہیمی نماز والا پڑھو جا کوئی زبان خالی نہ رہے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم اے وقت ہر کہیں تے آونا ہے موت دا پیالہ پیونا ہے الموت قدح كل نفس شاربوها والقبر باب كل نفس داخلوها موت ہی ہو جا پیالہ ہے ہر کہیں پیونا ہے قبر ہی ہو جا دروازہ ہے ہر کہیں بجنا ہے دعا ہر ویلے ہر وقت یہ ہوئے کہ رب رحیم رب کریم مرن تو پہلے موت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے بھائیو دوستو بزرگو اے جہان مسافر خانہ ہے اور آپ سارے اے جہان تے رہن والے مسافر کونو بس میری تقریر دا خلاصہ ہی ہوئے میں ہی دے ہوتے تو آپ کو اللہ دا قرآن سناونا ہے تے مٹھے عربی محمد دا مٹھڑا فرمان اگر گال سمجھ آ گئی نا یہ مولانا فرما رہے ہیں واقعی گال ٹھیک ہے یارو مسافر ہوں تے مسافر دا کم کیا ہے سفر کو جتھو دا کر رہے او دی امنگ ہو دیئے او دی دل دی تمنا ہو دیئے تھوڑا سمبل خرچ چاہواں کیونکہ ولا واللہ ہونا ہے نا مسافر بندہ کہیں جاتے رہن واسطے بولو سارے نہیں ویدا اکسو مولی صاحب اکیویں اپا مسافر ہوں ولا کیڑے ولتے بنجنا ہے میں دیوتے تو اپو اللہ دے قرآن دی دلیل میں بنیے اللہ دا قرآن آدے میرا مانا میرا بندہ رب پہ آدے اساں تو آکو ہی مٹی تو پیدا کی تے دوبارہ اساں تو آکو ہی مٹی اچھ داخل کرنا ہے جہاڑے قیامت دے ہی مٹی کرو اساں دیکھو اپنے دربار دے اندر پیش کرنا دوستو جو ہی کوئی گال سمجھ آ گئی ہے نا کہ آپا مسافر ہوں ول او بندہ دنیا نال محبتہ نہیں لایا او بندہ ول دنیا کو مقصد نہیں بڑھایا جی میں اج آپا دنیا کو مقصد بڑھائی ودی ہوں اے بھی بڑھ ونجے اے با بھی مل ونجے اے بھی چیز بھی تھی ونجے ول اس بندے نے دنیا کو ضرورت بڑھائے بس تھوڑا جا ٹائم تھوڑا جا وقت آئے ودی ہوں دیکھو گال یاد آ گئی ہے بہت بڑے اللہ والے گزرین تو سمجھو جڑے بزرگ حضرات شاید جان دے ہوئن انہیں پنو آکل دے قریب بہت بڑے اللہ والے گزرین انہاں دا ناہا حضرت مولانا حماد اللہ حلیجوی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے گزرین جس ویلے گال سمجھ آئی نہ دی انہاں نے اپنے گھرے جا چولہا بھن سچہن اور گھار دے ماروں گندی ادا دیتی ہے اتو تپلا پوا چھوڑے حال دل جرن ہلو ہر کرو وجہ وجہ بھینا چاہتے ایک اتھا رکھن ہا بیدو رکھن ہا ایویں زندگی کی گزری کئی پوچھا حضرت چولہا ہی کوئی نہیں ہے چیزہ کوئی نہیں انہوں نے فرمایا ادا آپا کئی تھا رہن آئیو اللہ دے محبوب دا جو فرمانے کن فی الدنیا وعنکا غریب او عابر سبیل و میرے امت دے لوگو دنیا دی اندر زندگی اینے گزارو جنہیں مسافر تھے اوپرا بندہ زندگی گزارے گال چیز کو سمجھ آ گئی ہے انہوں نے زندگی اینے گزاری ہے
کہ آپ آئی ہوں اور دوبارہ بن رہے آئی اللہ دا قرآن کیا دے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخرى اے میرے بندو میں اللہ نے تو ہی مٹی تو بڑھایا ہے اللہ کا قرآن نوجوان زندگی دارے تاجرے دنوں برات ہونے والے اللہ کا قرآن 18 پارہ ہے سورہ مومنون پہلا رکوع اللہ کے قرآن دی آیتا فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين اور لوگوں اشتوا کو ہی بدی مٹی کو بڑھایا ہے انہیں تنہیا تھا گیا خمیر چایا ہے مٹی بدی کو بڑھایا ہے ایک قطرہ چایا ہے توجہ قریبوں ایمان تازہ تھی رکھی فرمایا اور قطرے تو خون کا لیکھرا بڑھایا ہے خون کے لیکھرے تو بہت ہی پانکی بڑھائی ہے بہت ہی بوٹی کو ہریہ بڑھایا ہریہ تو بعد چمڑا چڑھایا اندرن دیکھا ہے فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما قربان ونجا اور لوگوں یہ گالی اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی دیا ہے اور فرمایا میرا بندہ قطرے پہ خون کا لیکھ رہا ہے خون کے لیکھرے تو بہت ہی بوٹی ہے بہت ہی بوٹی کو حریہ ہے حریہ کو باب کھل رہا ہے امرے کے بعد 9 مہینے اللہ کے پیر کے اندر کھوانا والا کو جاوے نا پلاون والا کون انتظام کرنے والا کون تیم پورا تھی گیا فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين اور قطرے والی ذات اللہ دیئی براور والا اللہ ہے امام راہ تو گزارن والا اللہ ہے اللہ نے تے دنیا پہ بھیجا ہے اور اللہ کا قرآن میرے سامنے 29 پارہ ہے سورہ الطہر پہلی آیت ہے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا میرا انسان میرا بندہ تیرا نام و نشان بھی کوئی نہیں تیرا جانتا بھی کوئی نہ تیرا ذکر بھی کوئی نہ تیرا تذکرہ بھی کوئی نہ توجہ نوجوانو اللہ کا قرآن دینا خلقنا الانسان من نطفة ہم نے ایک نطفے کو اٹھایا وہیں سے اپنے اس مراحل سے گزارا ہم نے تمہیں بنایا فرمایا سمیعا بصیرا اللہ تے بوکان دیتے اللہ تے مکھا دیتیا اللہ تے بوکان دیتے گئنے گئنے والے سننائے ایسا اکھا دیتیا انہا اکھا نال دیکھنائے ایسا تیرے واسطے رستے برائے انہا حدینا السبیلا انہا
رستے بڑھائے اے شکر و نارا ہے اے ہدایت و نارا ہے اے صراط مستقیم اے قرآن و نارا ہے اے میٹھے مدنی محمد میٹھے فرمان و نارا ہے اے الٹا رستائی اے رستے پہ چلسی تے کامیابی ہی کامیابی ہے اے رستے پہ چلسی تے ناکامی ہی ناکامی ہے اے اور رستائی میرا اللہ دا قرآن والا اے اور رستائی میرے پاک پیغمبر نے فرمایا آئیے میرے نبی کا فرمایا امت دے لوگو فی الدنیا کانکا غریب او عابر سبیل میرے نبی دا فرمانے اور میری امت دے لوگو دنیا دی اندر زندگی اینے گزارو جیوے اللہ ہونا سارے میں کہ میں ہی گال کر رہی ہے کیویں جیوے کون ہے سارے بولو کون ہے ہاں جی بڑے بڑے ہے جی کہیں دا سفر بچپن جو ختم کہیں دا سفر لڑکپن جو رک گیا کہیں دا سفر جوانی ہے کہیں دا سفر بڑھاپے وچ کہیں دا سفر کیڑے ٹائم تے کیڑے لے جس ویلے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھے توجہ کری جو میرے بھائی ہو بل میں اللہ دے محبوب کی سیرت دا مطالعہ کیتے حضور کو دکھے کہ میرے نبی نے صرف فرمان جاری کیتے امت واسطے یا میرے نبی دی اپنی زندگی دی مسافر دی طرح آئیے حیران تھی سو گرمی دا موسم میں تتی دھوپے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ٹردہ دے دن تشریف کیجی دے دن میرے نبی نے اپنا قمیض لہایا ہے کرتا اتاریا ہے قمیض کے کرتا اتار کے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم درخت دی ٹہنی یعنی لڑی دنا لٹکا چھوڑے تے میرے محبوب سنتا ہے آگسو مولی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جس میں اتھر دے تلو کوئی وڈا خون دا گدا ہو سی کوئی ریشم ہو سی کوئی ہو جائی چیز نہیں 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 امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں اتھر دے تلو پوترے دی تدیے جائیہ کو اپنا سرائکی دی اندر پرچا دیو پرچ بچھا پہ تے پہ دیو تے کائنات دا سلطان سیدنا حضرت عمر اکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گزر تھے اللہ دے محبوب کو لکھے کہ میرا نبی آرام فرمائے توجہ کری جو میں نے لکھی جو حضرت عمر میں نوہی لکھے فرمایا میں بننا اللہ دے محبوب کو ملنا بننا نوہی قریب ہے حضرت عمر نوہی قریب ہے توجہ میں کرے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے کہ میرا یار عمر آ گئے میرے نبی نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر دے آہن دے نال اٹھی بیٹھے نوہی بیٹھے حضرت عمر دیا نظرہ میرے محبوب دی قد مبارک تے پہن حضرت عمر دیا نظرہ میرے محبوب دی کمرے مبارک تے پہن تے آہی نکل گئے زاروں پتارے لگے اور فرمایا فدا کابی امی یا رسول اللہ اللہ کا پاک پیغمبر امت کا قربان کر چھوڑا اے پاک پیغمبر کی قدمہ دیتے اے روم والے شام والے فارس والے تختے پہ موین ریشم پہ گدوں کے سمن میرا نبی کا دنیا و آخرت کا بادشاہ ہے تمہارے جسم دیوتے پتی دے نشان واضح پہ نظرم دل حکم کرو میں ابھرتا محمد واسطے بھی ریشم کا گدہ بڑھا کے گرنا تمہارے واسطے کوئی نہیں چیز نرم
گھننا اتنا میرا محبوب سنتا رہے اتنا میرے محبوب آرام کرے حضرت عمر دی اچھی بھی تو ہمجور حضرت عمر زارے پتھار روما کرے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا حدیث کے الفاظ میں میرے محبوب کی نکلی زبان ہے اللہ جواب میں توجہ کرنا ہے میرے نبی نے فرمایا ترزا ان تکون لهم الدنیا ولنا الآخرہ اے میرا یار عمر کہ تو گال تیرا دی میری اللہ نے انہوں کو دنیا دیتی ہے اللہ تے میں کو آخرت عطا فرمائیے میں محمد کو دنیا دے نال کیا غرضا کہ دنیا کو محمد دے نال کیا غرضا ہے میرا یار عمر سن بھائی میرے نبی نے فرمایا اللہ اللہ میرے نبی کا فرمان میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں محمد دی مثال او مسافر کی طرح ہے تیرا سویرے سویرے سفر کریں دے پہاڑ دل آگے پیم آگے تے تھکاوٹ دور کرن واسطے درخت تلو سن پہ تے ورا اٹھی تے تر پہ اے میرا یار عمر میں محمد دی مثال ہی مسافر دی طرح ہے اللہ آج اپنی زندگی ناراض نہیں تھی ہونا میں کہیں دے اتے ہٹ یا کہیں دی طرف نشانہ یا کہیں دے نہیں میرا مزاج نہیں سیدھے سے جگہ لیے کہ اللہ رب العزت تو آپ کو میں کو توفیق دے وے کہ آپ حضور دے پیارے فرمان تے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے یا گانے دے آپ آتا دوڑ میں پاسے بلکہ میں آدھا ہونا میں بس ایک بندہ معاشرہ میرے سامنے ہے اپنی تدوڑ اپنی زمین تک بھی نہیں رہی اگیتے پہ کر دے ترازمت ہی مننے ڈگی کھڑے ہوں مسافر ہوں نا ہمارا جوانجنا ہے کوئی پوچھ گچھ کوئی نہیں زمین قابو کی تھی کھڑے ہوں رستے بند کی تھی کھڑے ہوں 50 سال 70 سال رستے چل دے رہ گئے آج جام صاحبات بند کر چھو میرے نبی نے فرمایا الاسلام بزو و سبون شعبت افضلها لا الہ الا اللہ سنیے گا کہ میری گال نہیں میرے ابے دی نہیں میرے استاد دی نہیں کتاب دی نہیں اے لوگوں میرا حق آخرا تمہارا حق سننا منتوب میں اللہ کی دربار دی اندر التجا کروں اللہ امر دی توفیق عطا فرما سنو میرے نبی نے فرمایا ایمان دے 70 تے کئی شعبے نے الاسلام بزرگ و سبون شعبت الایمان بزرگ ایمان دے 70 تے کئی شعبے نے افضل لا الہ الا اللہ افضل ایمان دا شعبہ کلمہ لا الہ الا اللہ ادنا ایمان دا شعبہ ہے توجہ کریدو رستے تے کنڈا پہ رستے تے روڑا پہ رستے تے پتھر پہ رستے تے ایک پئیے رستے تے سل پئیے پاک پیغمبر کائنات سردار پیغمبر آمنہ دلے یتیم پیغمبر والزہار کے چہرے والا پیغمبر اللیل دی زلفوں والا پیغمبر تاہات تاج والا پیغمبر یاسین کے سہرے والا پیغمبر میرا ایمان پہ عقیدہ دنیا والے میرا محبوب آپ کو ملے گا نہیں کہ اللہ میرے محبوب کو بلوا لینا ایری گال میری نہیں اللہ کا قرآن ہے دنیا والے ننجد عن الحوا إن هو إلا وحي يوحى میرا محبوب لب ہلے گا نہیں میرا پیغمبر لب چلے گا نہیں میرا پیغمبر اپنی زبان کو حرکت دے گا نہیں اللہ میرے محمد کو بلوائے گا میرے نبی کا فرمانے رستے دے کنڈا پہ رستے تے ایک پئیے رستے تے روڑا پہ اور میرا امتی یہ ہو رہے تے بٹے تے نکتا چاہتے شاید تے پھتا مار میری ایمان دا شعبہ
یا پادو لنگھن نہیں دیونا. ہاں اے بیماری پورے پاکستان ہے. میں الحمدللہ دین دی برکت نال پورے پاکستان ہے ودا ہر جاتی ہے. ہاں رستے بند ہیں. ہن کمان دا موسم ہے نا. میں گل کرن چاہنا ضروری ہے مطلب کہیں کچھ سمجھ آ ونجے تے اللہ راضی تھی پوی ہوئے. میرا ہٹ کرن مقصد ہی بار بار بیٹھا دا تو میں تو دعا کو کاری اج میں میرے کن وچ کوئی گل کیتی ہے واللہ باللہ اے جی گل ہی کوئی نہیں. ہن کمان دا موسم ہے. چھوٹے زمیندار بیچارے پریشان ہو سن آگے تھی میں تے کو زمین تو نہیں لنگانے ہونا. وہ بیچارہ کماند سر تے چا 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 تے ڈوڈوے کڑے کڑے کڑ ڈوڈی لگ وے دن وہ سر تے چا تے او پرلے پاسوں بننے ٹاپ تے والا آتے اپنی ٹرالی چ رکھے دے تائیں او کو اپنی زمین تو لنگھن نہیں دیتا. کیوں آکے میری زمین ہے تو آ رہی ہے. للہ ملک السماوات والارض آسمان و زمین دا مالک. بولو ادھر نال بولو آسمان دا مالک تھے زمین دا مالک کون. اے آدھی جیتے اللہ نے اور قرآن میرے سامنے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللہ قرآن ہے اللہ والا بھی بول پڑتے آکے جیون زیر تے زبر نبر بتا خالق کیا پیشہ تاری ان کی کئی مخلوق تے ظلم نکل بتا قہر خدا دا آوی یہ دھن دنیا دولت کھس کے بتا رب در در تو پنواری ان کے قہر غضب تو در خاکی سنا رب رحمت فرماوی. قدم قدم تے ڈر اللہ کا ڈر تے آکے دنیا تے رہن نہیں آیا. اے زمین میری نہیں زمین کا مالک اللہ ہے. اے واٹر میرا نہیں اے دا مالک اللہ ہے. اے پانی میرا نہیں مالک اللہ ہے. اے تلو پانی تے ذات نے تے دیتے تو کام کرے دی اگر اللہ بور بند کر دے تے اوپر کچھ والا کوئی نہیں ہے. اللہ اے نہرہ بند کر دے رہے او تو پوچھن والا کوئی نہیں ہے. آج کے کرو میرا ہم میری ساتھ نال سبق گھنٹے ونجے ہو دنیا والے دنیا آل دیئے سارے مسافر آج ہوں کل کوئی نہ لگے ونج رہا ہے پر ونج رہا ہے. کیوں نہ یہ دئی زندگی گزارتے ونجو کہ اللہ بھی راضی ہو رہے اللہ دا حبیب بھی راضی ہو رہے اللہ دے مخلوق بھی راضی ہو رہے. آپ کون ہوں بس یہ گال یاد رکھنی ہے کون ہوں. آئیے اللہ تو کو مکے گھن ونجے زور نہ جرا کے اللہ کو ہی سال گھن ونجے. اللہ مکہ مدینہ دکھاوے سونے نبی دا گھر دکھاوے اپنا در دکھاوے. اللہ حج بیت اللہ نصیب کرے عمرہ نصیب کرے. خوش قسمت لوگ ان جلے ویندن تے وڈے خوش قسمت لوگ ان جلے اتھیں وانتے رب دی دربار. ہاں بھائی غلام یاسین صاحب کچھ عرصہ پہلے ہمشیرہ صاحبہ نیک تے عظیم سفر تے سبحان اللہ جنت اللہ نے کو دفن کرا. کیا خوش قسمت. مرنا تو ویسے ہے مدینے دی موت آ وجے مکے دی موت آ ویسے ایک گال مسئلہ سمجھاواں چا مسئلہ بڑا. کوئی بندہ اللہ کو موت نہیں مان سکتا جی میں اپا دوں نا کچھ حضرات احباب بس دنیا کو تنگ ہوئی اللہ موت نہ. لیکن فرمایا کہ بندہ اتھا ہی بیٹھے ہوئے تھے آکے اللہ میں کو مدینے دی موت دے تو مانگ سکتا ہے. اکو سبحان اللہ مدینے دی موت بندہ اللہ کنو مانگ سکتے. حضرت عمر نے منگی ہی فرمایا اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک واجعل بیتی فی بلد حبیبوتی فی بلد حبیبک. اللہ تیری رشتے دی اندر شہید تھی ماں اللہ میرے کو موت آوے تے مدینے دی موت آوے. یہ گالی سنا وچا اللہ کرے پہلے سنی ودے ہو سو. میرے دیکھو جیرے لوگ مدینہ طیبہ فوت تھی ننا
تے انہاں کو دفن کتھا تھی نے جنت البقیع قیامت والے جہاڑے سب تو پہلے اوہے لوگ اٹھ سے جنہ دی قبر کتھا ہے جنت البقیع تے اٹھ سے میرے جے حساب نال میرے سوہنے محبوب دے کٹھے اٹھ سے صلی اللہ حضور نے فرمایا سب تو پہلے میری قبر کھلنی ہے میرے سجو میرا یار ابو بکر ہو سی کھبو میرا یار عمر ہو سی تے جڑے مدینے میں جنت البقیع مدفون ہیں نا سب تو پہلے یہ اٹھن یہ میں محمد دے لشکر دے میں محمد دے نال حسین ہی سانگور سارے جہان دے قبرے وچوں جیڑی قبر آلہ ہے یعنی روضہ اطہر میرے نبی جی اس تو بعد سبحان اللہ جیڑے جنت البقیع دی اندر مدفون ہیں نا وہ آلہ لوگ ہیں کیونکہ وہ لوگ میرے نبی دے نال اٹھ سکتے سبحان اللہ مکہ اللہ تعالیٰ کو گھن منگے میرے نبی نے فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیتا کہ خندق کھٹی کیونکہ دشمن امدے پیان خندق کھٹیں دے پہن تے قربان ونجا تے اللہ دے محبوب بھی اپنے صحابہ دے نال رالتے کہیں چاہتے میرا مٹھا بدری خندق کھٹے گا سبحان اللہ صحابہ بھی نال تے اللہ دے محبوب بھی نال تے ایک صحابی حضور دی خدمت جی دوڑ دے این فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دیکھو بخ دی وجہ کنو میں اپنے پیٹ تے پتھر بدی کھڑا میرے محبوب نے لکھا صحابہ کٹھے تھی گن کہ ہن اللہ دے محبوب کیا جواب دے دن میرے محبوب نے اپنی مٹھڑی زبان نال جواب نہیں دیتا میرے محبوب نے عمل نال جواب دیتا صحابہ جا آہی نکل گئے کیا دے دن صحابہ صحابی آدھے سونا بک دی وجہ تو پتھر بدی کھڑا میرے نبی نے اپنا قمیض اپنا کرتا مبارک کتے کیتے قربان اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بک دی وجہ تو اپنے پیٹ مبارک تے دو پتھر بدی کھڑا میں آکھا میرے نبی نے صرف آکھا نہیں مسافرے دی طرح زندگی گزارو خود بھی میرا نبی مسافر دی طرح زندگی پہ گزرے دے صحابی دی نظر پہ گئی ہے دے دن دور پندن ویجے ویجے اپنی بیوی کو کچھ دن گھر دے اندر کچھ ہے خیر ہو دے میں کرو اج محبوب دی بخ برداشت نہیں تھی جس ویلے میری نظر پئی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیٹ مبارک تے تو پتھر بی بی صاحبہ دیئے 6 یا 7 مہینے دا لینا پکڑا کھڑے تے گھر دے اندر 6 یا 7 روٹے دا اٹا پہ آدھے مہمنہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کرتے اندھا جس ویلے ٹورن لگے بی بی صاحب آدھی ہے جابر جی جس ویلے دعوت کرے اللہ دے محبوب کو کن مبارک دی اندر آکے یہ اپنے نال 3 بندے گھنتے آمن دیا دا نہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب دی خدمت دی اندر آمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نظرہ تمہارے پیٹ مبارک کے پینٹ میں تمہاری بخ برداشت نہیں ہوئی میں آیا تو آپ کو دعوت کرا میری دعوت قبول کرو اللہ نے نبی فرمایا ٹھیک ہے وان جابر تو دعوت کا انتظام کرتے میں محمد حمدہ کیا اور حضرت جابر آمدن حضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گال کرنی ہے کندے اندر کرے سا آپ نے فرمایا جی فرمایا اپنے نال 3 یا 4 بندے جنتے آوا ہے اتنا اٹا ہے جو 3 بندے یا 4 بندے روٹی کھا سکتے زیادہ نہیں حضور نے فرمایا جابر تو بن میں محمد عمدہ پیا جو ہی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 قدم ترنتے میرے نبی نے اعلان کر دیتے او میرے یارو میرے صحابہ 1600 یا 700 یا 1200 صحابہ ہیں میرے نبی نے فرمایا جلدی تیاری کرو جابر دی دعوت ہے بن کے سارے بندے جابر دی دعوت کرتے ہیں اٹھا کتنے بندے دا ہے 3-4 دا حضور نے فرمایا جلدی تیاری کرو
خدا کھٹیں دے بخ دی وجہ کنو تو صحیح تھک پیو میں محمد بھی تھک پیا یار تو آرے میرے شاگرد صحابی حضرت جابر دعوت کی تھی کلو دعوت کم دوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن میں پریشان میں اللہ دے نبی کو آکیا ترائے بندر نال گن کے آواہے کہ میرے نبی نے 1400 صحابہ یا 1500 صحابہ کو اعلان کر دیتے میرے نبی نے میرے چہرے کی طرف دیتے اللہ دے نبی نے والنے کو صدے اور فرمایا جابر جی ون روٹی پکاؤ ون بھاجی چارو لیکن جب تک میں محمد نہ آوا بھاجی چلاون بھی شروع نہیں کرنی تے روٹی پکاون بھی شروع نہیں کرنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری جلدی گھر پہنچ گئے اپنی بیوی کو آجر میں تے اللہ دے محبوب کے کن مبارک گال کی تھی لیکن اللہ دے نبی نے 1400 صحابہ کو اعلان کر دیتا ہے بیوی ہے ایک یادی خبر کیوں ہے تیرا گھٹیم میں کھول جاڑے تے اودا رب جاڑے تو کیوں کیا بھگ رہندا ہے تو کیوں کیا پریشان تھیندا ہے وہ جاڑے تے اودا رب جاڑے تے وہ مسافر ہوئے لوگ جاڑے تیرے مہمان بنتے پہ اندر اللہ اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی دیر گزری ہے اللہ کے محبوب اپنے صحابہ دے نال تشریف دینے میں کو حکم فرمایا ون اٹے پاتریانی اٹیاوی چاوا اٹا پاتریانا چاوا نالو بھیگڑی کے پتیلا دی چاوا توجہ کرید اللہ اللہ رحمت والے نبی شان والے نبی برکت والا نبی رحمت والا نبی مرتبے والا نبی عزت والا نبی اللہ اللہ فرمایا ہے لواب پاٹی دی اندر اٹے دی اندر سکتی ہے وہی لواب بھاجی دی اندر پائیے فرمایا بن جانے روٹی پکاون شروع کرو بھاجی ہلاون شروع کرو فرمایا روٹی پک دی گئے سارن بھر جا گئے کتنے صحابہ آئے سارے کھا گئے اللہ کے نبی نے فرمایا ہم سے پوری تقسیم کر ہم سے پوری تقسیم کیتا فرمایا تو بھی تیرے بچوں بھی تیرے گھر والے سارے کھاؤ سارے کھا دے اور نبی نے فرمایا میں کل جاؤ آخر دی اندر اللہ کے نبی نے خود میں وہی فرمایا اور میری مدر جو پئیے اللہ دی نفسی بیادی قسم ذاتی تیرے قبضے دی اندر میری جان ہے میری نظر جو پئیے اتا کتنا بچہ دیا سالم اتنا موجود اور میں کیوں نہ کر دنیا والے قدم قدم پہ برکتے نفس نفس پہ رحمتے جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا قدم قدم پہ برکتے نفس نفس پہ رحمتے جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا آئیے موضوع گاردہ موضوع گفتگو دا موضوع تقریر دا موضوع بیان دائی ہے آپ سارے مسافر جہاں مسافر خانہ ہے لہذا دنیا نا ان چیزاں محبت نا اللہ دے قرآن نال محبت نا جتنے مدنی محمد مجھے فرمان نال محبت نا دین نال محبت نا عمل نال محبت نال آئیے نماز پڑھو آئیے قرآن کی تلاوت کرو اور میرا بھائیو اما ابا کا خیال کرو بچے عادت کرو چھوٹے سے شفقت کرو موت کی تیاری کرو قبر کی تیاری کرو آج کوئی نہیں اللہ بڑے بڑے لوگ سامنے ہیں آج کوئی نہیں ہے اس لیے شاعرات سفری ہو جو اتے سفری بنی رہی در سفر دیار سمانے اللہ مسجد کتنی بڑی بڑی کھڑی ہے ہاں جائیں سویرے دی نماز تے 7-8 بندے سارے ستے پہ تراز نہ تھی سو بس اتھیں ایہا کارے ایہا
کھلسو تو صحیح ہو قرآن پاک تھی رکھا ہوا تو میں دسا وہاں چلو میسج دینا تقریر دی ہر اخیر دے اندر ہاں صحیح آج میں پوچھا نا یہ سارے جہاڑے میرے میں سمجھ یہ سارا جہاڑا چوکھے دفعہ کیتے ہوئے گنتی یاد ہے بولو گنتی یاد ہے میں آپ کو سوال کرے نا گونگا سوال ہے تے گونگا جواب ہے قرآن پاک چاہتے یہ شہادت دی انگل قرآن تے چوکھے دفعہ کیتے ہیں دراد نہ تھی آئے سارا جہاڑا تک رہتے رہ گئے ہوں تے سارا جہاڑا قرآن چاہتے چوکھے دفعہ کیتے ہیں جواب نہ ہے چم دے جواب نہ ہے چم دے دوستو او نوجوانو کوئی پتہ کو نہیں پرسو دی گالے ایک گانگے بٹھن قریب بڑا پیارا دوست میں کرو ٹائم کی جس 22 تاریخ دا مول صاحب تو سمائے کرے بیان کرنا ہے انہیں گفتگو فون تے کی تھی تھوڑی دیر دے بعد فون آگے تھی عبدالرزاق فوت تھی آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں بندہ ٹردہ میں دے ہوتا ہی ختم اگلے جاڑے واقعہ تو آنے میرے سامنے تیرے میں ایک جنہ واقعات ہے ایک جنازہ جنہوں میں جنازہ پڑھا یا پڑھاوا آدھا رادہ ہے میت ہے لیکن ایک میسج پی دے دیئے تو روز جنازے پڑھدا ہی تے کو بنر بلے سمجھے بہن آج میں تریا کل تے ترنے ہر فصل عدم باراہیے اس رہا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار ترائیے ہر زندگی 1000 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی جتنی زندگی مل ونجے آخر موتے اج میں سمیت دیکھو چوکی تیاری کی دیئے تھے لگدا ہی میں ہے وال گھٹن تے گناہ زیادن پتہ نہیں کیا بڑھنا ہے دوستو اس سبق کے اج دا پروگرام بھی اے جنازے بھی اعلان بھی مسافر ہوں تو مسافر دا کام میں اپنی سفر دی تیاری کرے سمبل خرچ بڑھاوے سمبل خرچ ہی ہو اعمال بناوے اج جتنے بندے بیٹھو ارادہ کرو 5 ٹائم نماز پڑھ سکتے دیکھو یہ روز تقریب آئی کونی ہم دی نہیں